الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا حساب کتاب اللہ کے سامنے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا تھا، اللہ نے ان کو صبر اور نماز کی تلقین کی اور اس آیت میں بتایا کہ جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی لوگ صبر اور نماز کو دل سے اپنا سکیں گے۔ یہ آیت مسلمانوں کو اس بات کی یاد دہانی کرواتی ہے کہ دنیا میں صبر اور نماز کی محنت کا صلہ آخرت میں ملے گا۔ وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، وہی اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں یظنون کا مطلب یقین رکھنے والے ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو پختہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ اس یقین کے ساتھ وہ دنیا کی مشکلات اور آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی ہر انسان کی آخری منزل اللہ کی بارگاہ ہے اور اسی کے سامنے اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کے دل میں عاجزی اور تقوی پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کی تعریف کرتی ہے جو ہیں دنیاوی مشکلات میں ثابت قدم رہتے ہیں اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان کے دل میں آخرت کا یقین مضبوط ہوتا ہے اور اسی لیے وہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ آخرت پر یقین۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آخرت پر یقین رکھنا انسان کو دنیاوی مشکلات میں صبر کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ انہیں ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ اپنی زندگی کو اس یقین کے مطابق گزارتے ہیں۔ اللہ کی طرف لوٹنا، ہر انسان کو ایک دن اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور یہ سوچ انسان کو عاجزی اور خشوع کی طرف مائل کرتی ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی کامیابی عارضی ہے اور حقیقی کامیابی آخرت میں ہے۔ اللہ کی ملاقات کی تیاری۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ یہ عقیدہ انسان کے دل میں تقوی پیدا کرتا ہے اور اسے گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ صبر اور نماز کی طاقت۔ جو لوگ اللہ سے ملاقات کے یقین رکھتے ہیں وہی لوگ صبر اور نماز کی طاقت کو سمجھتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ یہ دو عبادات انہیں دنیاوی آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کا ذریعہ فراہم کرتی ہیں۔ یقین کی طاقت۔ یقین اللہ کی قدرت اور آخرت کے دن پر ہوتا ہے جو انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اس یقین کے بغیر صبر اور نماز کی اہمیت کو پوری طرح سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ آخرت پر یقین۔ یہ آیت ان لوگوں کی تعریف کرتی ہے جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اور اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ اللہ کی طرف لوٹنا۔ اس آیت میں اللہ کی طرف واپس جانے کا ذکر ہے، یعنی ہر انسان کی آخری منزل اللہ کی بارگاہ ہے، اور یہ یقین انسان کو دنیا میں اچھے اعمال کی طرف راغب کرتا ہے۔ صبر اور نماز کی اہمیت۔ جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ صبر اور نماز کو دل سے اپناتے ہیں اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ آخرت کی تیاری۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت کی کامیابی کے لیے گزارنا چاہیے اور ہر عمل میں یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ عاجزی اور تقوی کا درس۔ یہ آیت انسان کو عاجزی، خشوع اور تقوی کا درس دیتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں وہ دنیا میں عاجزی اور سچائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی ملاقات اور آخرت پر یقین رکھنے کی تلقین کرتی ہے
اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے۔ حقیقی کامیابی وہ ہے جو آخرت میں اللہ کی رضا سے ملتی ہے۔ ایک طالب علم کا امتحان کی تیاری۔ جیسے ایک طالب علم امتحان کے لیے سخت محنت کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ امتحان کا دن آئے گا اور اس کی محنت کا حساب ہوگا، اسی ہے طرح وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ سے ملاقات کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ایک تاجر کا کاروباری حساب۔ جیسے ایک تاجر جانتا ہے کہ سال کے آخر میں اسے اپنے کاروبار کا حساب کتاب کرنا ہوگا، وہ پورے سال ایمانداری سے تجارت کرتا ہے تاکہ اس کا حساب صاف ہو۔ اسی طرح مومن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے تیار رہتا ہے اور ہر عمل کو اللہ کی رضا کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مسافر کی واپسی۔ جیسے ایک مسافر جانتا ہے کہ اسے اپنے سفر کے بعد واپس گھر جانا ہے، وہ اپنے سفر میں احتیاط اور ذمہ داری سے عمل کرتا ہے تاکہ گھر واپسی پر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اسی طرح مومن جانتا ہے کہ اسے ایک دن اللہ کی طرف ہے، لوٹنا ہے، اس لیے وہ دنیاوی زندگی میں محتاط اور نیک عمل کرتا ہے۔ فصل بونے والے کسان کی مثال۔ جیسے ایک کسان اپنی فصل اگاتا ہے اور پوری محنت کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک دن فصل کاٹنے کا وقت آئے گا اور اس کی محنت کا صلہ ملے گا۔ اسی طرح مومن اپنی زندگی میں نیک اعمال کرتا ہے کیونکہ اسے یقین ہے کہ ایک دن اللہ سامنے پیش ہو کر ان اعمال کا بدلہ پائے گا۔ ایک ملازم کی ذمہ داری۔ جیسے ایک ملازم جانتا ہے کہ اسے اپنے مالک کے سامنے اپنی کارکردگی کا حساب دینا ہے، وہ فرائض ایمانداری سے ادا کرتا ہے۔ اسی طرح آخرت پر یقین رکھنے والا مومن دنیا میں اپنے فرائض دیانت داری سے انجام دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک دن اسے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ یہ آیت آج کی زندگی میں بے حد متعلقہ ہے، کیونکہ ہم روزانہ کی زندگی میں دنیاوی مشغولیت میں الجھ جاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ آج کے دور میں مادی چیزوں کے پیچھے بھاگنا اور دنیاوی کامیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا عام ہو گیا ہے، لیکن اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں دنیاوی معاملات میں الجھنے کے باوجود آخرت کو یاد رکھنا چاہیے۔ آج ہے کہ مصروف زندگی میں جب ہم اپنی دنیاوی کامیابیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمیں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جو لوگ آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں، وہ دنیاوی لذتوں اور آزمائشوں میں گم نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنی زندگی کو نیک اعمال اور اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخرت پر یقین۔ ہمیں اپنی زندگی میں آخرت پر پختہ یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی یقین ہمیں نیک اعمال کی طرف راغب کرتا ہے اور دنیا کی فانی زندگی میں صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ سے ملاقات کی تیاری۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار رہیں۔ اعمال کا حساب۔ ہمیں ہر وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صبر اور استقامت۔ جو لوگ اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، وہ دنیاوی مشکلات میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں آخرت کی کامیابی پر یقین ہوتا ہے۔ عاجزی اور خشوع۔ یہ آیت ہمیں عاجزی اور خشوع کا درس دیتی ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹنے کا یقین ہمیں دنیاوی غرور اور تکبر سے دور رکھتا ہے۔ یا اللہ ہمیں آخرت پر پختہ یقین عطا فرما اور ہماری زندگیوں کو تیری ملاقات کے لیے تیار ہونے والا بنا دے۔ اے پروردگار، ہمیں ہر عمل میں تیری رضا کی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے سامنے پیش ہونے کے وقت سرخرو کر دے۔ یا اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور دنیا کی مشکلات میں صبر اور استقامت عطا کر۔ اے رب العالمین، ہمیں اپنی زندگی کو تیری خوشنودی کے مطابق گزارنے والا بنا اور ہر آزمائش میں ہمیں تیرے قریب کر دے۔
اے اللہ، ہمیں تیری ملاقات کے دن کے لیے تیار رہنے والا بنا دے، ہمیں عاجزی، خشوع اور تقوی عطا فرما تاکہ ہم دنیاوی لذتوں اور آزمائشوں میں گم نہ ہوں۔ اے رحمان، ہمارے دلوں کو روشن کر دے اور ہمیں ہر حال میں تیری رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔